بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایمان کا دوسرا رکن ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس میں جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک سائل بن کر، ایک طالب علم بن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ وہاں آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور ہر قسم کی تقدیر پر، اور یوم آخرت پر۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آپ لوگوں نے غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام کو، جو کہ انسانی شکل میں ایک سائل بن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، انہیں ایمان کے 6 ارکان بتلائے، اور ان 6 ارکان میں سے جو دوسرا رکن ایمان کا انہیں بتلائے وہ کیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانا یہ ایمان کی ارکان میں سے اہم ترین دوسرا رکن ہے۔ اور یہ بات معلوم ہو کہ ملائکہ پر ایمان لانے کو 4 باتیں لازمہ ملزوم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم ان کی تخلیق پر ایمان لائیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرما بردار ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، خلقت الملائکہ من نور، کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ ہم ان کی تخلیق پر ایمان لائیں کہ رب ذوالجلال نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ان کے وجود پر ایمان لانا کہ ان کا باقاعدہ ایک وجود ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ انبیاء علیہم السلام ملائکہ کو دیکھتے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام غار حرا کا جو پہاڑ تھا اس پر کھڑے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جناب جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور پورا آسمان انہوں نے گھیرا ہوا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو آسمانوں پر سدرۃ منتہا کے پاس ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جس میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حاملین عرش جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف تمہیں کرواؤں کہ ایک فرشتہ جس کی کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک 700 سال کی مسافت ہے، اتنی بڑی جسامت کے یہ ملائکہ ہیں جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرما بردار ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جو انہیں حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ملائکہ کی ایک جگہ پر تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جو انہیں حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا، ان کے وجود کا انکار نہ کرنا۔
کیونکہ ان کے وجود کا جو انکار ہے وہ کفر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق خبر دی ہے، اور ان کا تعلق امور غائب سے ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، مگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اور ان کا باقاعدہ وجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز ہے ان کے وظائف پر ایمان لانا، یعنی وہ وظائف جو ہمیں کتاب و سنت میں بتلائے گئے ہیں، جیسے کہ جناب جبریل علیہ السلام کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے کہ یہ مامور ہیں انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے پر۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے والے کون سے فرشتے تھے؟ جناب جبریل علیہ السلام، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح ہمیں جناب میکائیل علیہ السلام کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ بارش برسانے پر مامور ہیں اور زمین سے اناج اگانے پر مامور ہے، ان کا وظیفہ ہے جس پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے انہیں مامور کیا ہے۔ اسی طرح ملک الموت کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ جانداروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت کو لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صحیح حدیث سے ان کا اسرائیل جو نام ہے وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے انہیں ملک الموت کہا ہے، اسی لیے انہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے۔ اسی طرح جناب اسرافیل علیہ السلام جن کے متعلق ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ سور پھونکنے پر مامور ہیں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب رب ذوالجلال تقدس و تعالی انہیں سور پھونکنے کا حکم دے اور وہ سور پھونکے اور تمام جاندار کو، تمام مخلوقات کو جو ہے وہ فنا لاحق ہو جائے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح کرامن کاتبین ہیں جو بنی آدم کے اعمال لکھ رہے ہیں، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر ایک نگہبان فرشتہ تیار ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح منکر نکیر کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے جو قبر میں آتی ہیں، مرنے کے بعد ہر انسان کے پاس اسے اٹھا کر جب بٹھایا جاتا ہے اس سے سوالات کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ تو ان کے ملائکہ کے وظائف پر، ان کی ڈیوٹیوں پر ہم نے ایمان لانا ہے جن کے متعلق ہمیں کتاب و سنت میں خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح دروغہ جہنم کے متعلق قرآن نے خبر دی ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ اس پر مامور ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حاملین عرش ہیں، جن کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ وہ ملائکہ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور ارد گرد کے فرشتے جو رب ذوالجلال کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ غور کریں کہ اہل ایمان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ وہ ملائکہ جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اس روز تیرے رب کی عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے
بنی آدم کی حفاظت پر معمور ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ ملائکہ کے کچھ ایسے وظائف ہیں جن کے متعلق ہمیں کتاب و سنت میں خبر دی گئی ہے، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ان کے متعلق خبر دی ہے۔ اسی طرح ملائکہ پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ ان ملائکہ کے اسماء پر، ناموں پر ایمان لایا جائے، یعنی جو نام کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے، جیسے کہ جناب جبریل علیہ السلام کا نام کتاب و سنت میں ذکر ہوا ہے، اسی طرح میکائیل کا نام ذکر ہوا ہے، اسی طرح ملک الموت کا، اسرافیل کا، اسی طرح دروغہ جہنم کا مالک کا، اسی طرح منکر نکیر کے متعلق یہ ایک وصف ذکر ہوا ہے، اسی طرح کرام کاتبین کا جو وصف ذکر ہوا ہے جو بنی آدم کے اعمال لکھتے ہیں، تو ان کی اسماء پر بھی ایمان لایا جائے۔ یاد رکھیں کہ ملائکہ کی جو تعداد ہے وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان چرچراتا ہے، اور وہ کیوں نہ چرچرائے کہ آسمانوں پر 4 انگلی رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتہ سجدہ کرنے والا نہ ہو۔ نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ ایسے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ حالت قیام میں ہے، وہ حالت سجدہ میں ہے، وہ حالت رکوع میں ہے، وہ اسی حالت میں ہے قیامت تک۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتہ طواف کے لیے داخل ہوتا ہے، جو ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی طواف کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جو ان ملائکہ کو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ ملائکہ آئیں گے تو رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ ما عبدنا حق عبادتک الہ العالمین، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز یعنی قیامت کے دن روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور تمام ملائکہ کتارے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جو ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ ملائکہ پر ایمان لانے کو 4 چیزیں وہ مستلزم ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ملائکہ کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا، ان کے وجود کا انکار نہ کرنا، کیونکہ ان کے وجود کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ملائکہ کے وظائف پر ایمان لانا، جن کے متعلق ہمیں کتاب و سنت میں خبر دی گئی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے اسماء پر ایمان لانا، جو نام ہمیں کتاب و سنت میں بتلائے گئے ہیں۔ اور آخر میں میں بطور تذکیر کے ایک بات پھر کہوں گا کہ ملک الموت کا جو نام لوگوں میں مشہور ہے اسرائیل، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے انہیں ملک الموت کہا ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر کے متعلق ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. تو یہاں رب ذوالجلال نے انہیں ملک الموت کہا ہے، اس لیے انہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسی طرح نبی علیہ السلام سے ایک دعا ثابت ہے، دعا استفتاح، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، جس کی ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. کہ نبی علیہ السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ان ملائکہ کی ربوبیت کا وسیلہ پیش کر کے کہ رب ذوالجلال ان ملائکہ کا رب ہے، جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ان بڑے بڑے ملائکہ کا رب ہے جو اتنی بڑی جسامت کے مالک ہیں. جیسا کہ جناب جبریل علیہ السلام کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی ہے کہ جب میں حرا کے پہاڑ پر کھڑا تھا تو میں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو جناب جبریل نمودار ہوئے اور پورے آسمان کو انہوں نے گھیر رکھا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کے 600 پر تھے. اللہ اکبر. اسی طرح نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے پیچھے آپ احباب کو بتلایا ہے، کہ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کو اس بات کی اجازت دی کہ اپنی امت کو اس فرشتے کا تعارف کرواؤ جو کہ حاملین عرش میں سے ایک ہے، جس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک 700 سال کی مسافت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جناب اسرافیل علیہ السلام کے متعلق جو خبر دی گئی ہے، جو سور پھونکنے پر معمور ہے، کہ وہ سور میں ایک پھونک ماریں گے، ہر مخلوقات پر موت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی. اللہ اکبر. رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. ایک نفخہ جو ہے سور میں پھونکا جائے گا، ہر شے پر موت طاری ہو جائے گی. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اللہ اکبر. اِذَا السَّمَاءُ انشقت. یہ عالم ہوگا ایک سور پھونکنے سے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، غور کرو کہ کتنے بڑے بڑے ملائکہ ہیں، اتنی بڑی بڑی جسامت کے مالک ہیں، اور اللہ جل وعلا ان سب کا رب ہے. دراصل یہ مخلوقات اتنی بڑی اپنے رب کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا رب ہے تقدس و تعالی، اور یہ اتنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں اپنے رب کی فرما بردار ہیں اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے والی ہیں. جیسا کہ قرآن اس چیز پر گواہ ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ کی حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، رب جو انہیں حکم دیتے اسے بجا لاتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال جب ملائکہ پر وحی فرماتا ہے تو وحی کے جلال سے تمام ملائکہ جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے جناب جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، پھر دیگر فرشتے سر اٹھاتے ہیں، اور فرشتے ڈر ڈر کر پوچھتے: ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ جبریل فرماتے ہیں اس نے حق کہا، وہ العلی الکبیر، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے تقدس و تعالی.